آخری مسئلہ یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے وقتی طور پر وقفہ کر لینا جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہو بات؟ اسی طرح عورت کے لیے بچہ سنبھالنا، ایک جڑواں پیدا ہو گیا، بگلے بھی جڑواں ہوں گے وہ، اور اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ دائی رکھیں گھر میں یا ڈے کیئر میں جمع کرائیں ان بچوں کو، خود ہی پالنا پڑتا ہے، اور گھر میں اور بہت سارے کام بھی ہیں. تو اس نیت سے اگر کوئی کرنا چاہے وقفہ تو اللہ کی طرف سے پابندی بولو بھائی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پابندی نہیں ہے، کوئی ایسا وقتی عارضی طریقہ اختیار کر کے وقفہ کیا جا سکتا ہے، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت کی نظر میں. اسلام میں ترغیب یہی ہے کہ نہیں کرو وقفہ، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے. لیکن یاد رکھو اس نیت سے وقفہ کرنا کہ میں اسکول کی فیسیں کہاں سے بھروں گا. تمام علماء چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، چاہے وہ عرب ہوں چاہے وہ عجم ہوں، اس پہ پوری دنیا کے علماء کا ایک اجلاس ہوا تھا، دلائل سے بحث ہوئی تھی، سب کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اس نیت سے کہ میری جیب پہ بوجھ نہ پڑ جائے، اس نیت سے وقفہ کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ پہ الزام ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کو غضب آئے گا. جس خدا نے تجھے پلا کے اتنا بڑا کر دیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے باپ کی کیلکولیشن کی وجہ سے تو پلا ہے، اب تو اگلی نسل کو اس لیے روک رہا ہے کہ کھلائے، تو کھلاتا ہے یا میں کھلاتا ہوں. حمل کے وسائل کے استعمال سے مردوں کے جسمانی نظام میں برہمی پیدا ہو سکتی ہے. حمل روکنے کی تدبیر عورت اختیار کر رہی ہے، عورت کے ساتھ نقصان کس کو ہوگا؟ مرد کو بھی نقصان ہوتا ہے اس کا. عارضی طور پر ان میں سیکچول ویکنس بھی پیدا ہو سکتی ہے. مجموعی حیثیت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان وسائل کا کوئی زیادہ برا اثر مرد کی صحت پہ نہیں پڑتا، مگر اس بات کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ معنی حمل تدبیر اختیار کرنے سے جب مرد کو اپنی اس کی جو ڈیزائرز ہیں پوری طرح سے پوری نہیں ہوں گی، جو ازل کا طریقہ ہے نا کانڈوم وغیرہ کا طریقہ، مجھے شرم آ رہی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے، لیکن بہرحال مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اب گورنمنٹ اس پہ اشتہار بھی چلائے گی، یہ بیہودہ اشتہارات بھی یعنی چلا سکتی ہے گورنمنٹ، تو مجبوراً بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ تو نقصان دہ ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن جب 3 بچوں کے بعد آپ نے حمل روکنا ہے تو 5 سال آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، جو کہ نیچرل. ایک مثال بڑی بیہودہ ہے لیکن دینی پڑ رہی ہے. آپ اپنی زبان پہ کوئی شاپر رکھو اور پھر آپ کوئی چیز کھانا شروع کر دو، یہ نیچرل ہوگا؟ زبان سے جب ہم کوئی بھی چیز رکھتے ہیں نا تو فوراً ایک زبان لعاب خارج کرنا شروع کرتی ہے جو اس چیز کو ہضم، یعنی قدرت نے پوری ایک اس حساب سے ڈیزائن کیا ہے. تو ایک دفعہ آپ نے شاپر رکھ کے روٹی کھا لی، 2 دفعہ کھا لی، 3 دفعہ کھا لی، 20 دفعہ کھاؤ گے تو معدہ کیا کر دے گا؟ ہضم کرنا چھوڑ دے گا، نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ طریقہ جو سب سے زیادہ کم نقصان دہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی کم نقصان دہ